ہر طرف ہے ایک میٹھی سی روشنی، عید الاضحیٰ عید الاضحیٰ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان حافظ طیب رضوی، اور ایک مرتبہ پھر سے آپ کا خیر مقدم ہے ہمارے قربانی کے کڈس پروگرام میں۔ تو جی ہاں ناظرین کرام، ایک مرتبہ پھر سے رب تعالیٰ کی توفیق سے ہم حاضر ہوئے نئے سوالات کے ساتھ، اور رب تعالیٰ کا سب سے پہلے لاکھ کروڑ شکر کہ جس نے ہمیں اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم کا امتی بنایا، اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی نظر کرم اور نظر خاص سے غوث و رضا کا دامن ہمارے ہاتھوں میں آیا۔ اور جس طرح سے آپ جانتے ہیں کہ ہماری قربانی کی سیریز چل رہی ہے، اور قربانی پہ ہی بات ہوتی ہے۔ قربانی کے قربانی کے مسائل بھی بچوں سے پوچھے جاتے ہیں، اور ان بچوں کے سوال و جواب کے ذریعے اسکرین کے اس طرف بیٹھے ہوئے بچوں کو بھی بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے، اور یقیناً میں اگر یہ کہوں تو غلط نہیں ہوگا کہ بڑوں کو بھی بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے، کیونکہ بہت سے ایسے مسائل ہوتے ہیں کہ جن میں انسان پوچھنے میں جھجک محسوس کر رہا ہوتا ہے کہ بھئی یہ میں مسئلہ پوچھوں گا تو کتنی شرم کی بات ہے، لیکن بھئی شرم مسئلے پوچھنے میں نہیں کرنی چاہیے، لیکن بہرحال جو لوگ شرم محسوس کرتے ہیں، جھجک محسوس کرتے ہیں، ان کا مسئلہ بھی حل ہو گیا۔ ہاں، کہ ہمارے اس پروگرام کی وجہ سے ان سوال و جواب کے ذریعے ان کو بھی کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، بلکہ ان کو اپنے مسئلے کا حل مل جائے گا۔ اور آپ بھی اگر آپ کو یہ پروگرام پسند آ رہے ہیں تو ان کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، تاکہ وہ لوگ جو قربانی کے بیسک مسائل نہیں جانتے ان تک بھی یہ پیغام پہنچ جائے، ان تک بھی یہ مسائل پہنچ جائیں۔ دیکھیں، ہم اپنے حصے کا کام کر رہے ہیں، ہم اپنے بچوں کو اس کی اویئرنیس دے رہے ہیں، تو آپ اپنے حصے کا کام کریں۔ اپنا اور اپنے حصے کا کام تو کرنا چاہیے، آپ اپنے حصے کا کام کریں، اس ویڈیو کو شیئر کریں، ان لوگوں تک پہنچائیں کہ جو قربانی کے بیسک مسائل کو نہیں جانتے، اور بہت سے ایسے لوگ ہیں جو مسائل نہ جاننے کی وجہ سے، علم نہ ہونے کی وجہ سے اپنی قربانی ضائع کر بیٹھتے ہیں۔ تو ناظرین کرام، کیا فائدہ کہ جب اتنا خرچ کرنے کے بعد قربانی کا اگر ضائع ہو جائے تو بڑی دکھ کی بات ہوتی ہے۔ تو اس لیے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، تاکہ ان لوگوں تک یہ پیغام حق پہنچ جائے جو قربانی کے بیسک مسائل نہیں جانتے۔ اللہ اکبر۔ اور یہاں پر میں ایک اور بات لازمی کرنا چاہوں گا ان لوگوں کے لیے کہ جو خاص اس سال قربانی کا جو اہتمام کر رہے ہیں، کہ بھائی آپ نے رب کی راہ میں جانور تو قربان کر دیا، لیکن قربانی گزر جانے کے بعد دن میں پانچ ٹائم اپنا تھوڑا سا وقت بھی قربان کر دیا کریں، رب کے حضور آ کر سجدہ ریز ہو جایا کریں۔ دیکھیں، اس میں تو کوئی پیسہ نہیں لگتا، کیا اس لیے قربانی کی جاتی ہے کہ لوگ دیکھتے ہیں؟ کیا اس لیے قربانی کی جاتی ہے کہ بھئی لوگ دیکھتے ہیں ہمارا نام بنے گا؟ تو بھئی یہ تو ریاکاری ہوئی، دکھاوے کی عبادت ریاکاری ہے۔ اللہ اکبر۔ تو ریاکاری سے تو ہم کو بچنا ہے۔ تو قربانی اس لیے تو نہیں کی جاتی کہ بھئی لوگ دیکھیں گے اور ہمارا بڑا نام ہوگا۔ قربانی تو رب کی رضا حاصل کرنے کے لیے کی جاتی ہے۔ تو سب سے بڑی قربانی تو یہ کہ جس میں کوئی خرچہ بھی نہیں آتا، کوئی پیسہ نہیں لگتا، کہ دن میں 5 وقت رب کے گھر سے بلاوا آتا ہے۔ تو جہاں آپ اتنے پیسے خرچ کر کے جانور قربان کر رہے ہیں، وہاں پہ آپ فری میں تھوڑا سا اپنا ٹائم قربان کر دیں، اور رب کے حضور آ کر سجدہ ریز ہو کے اپنے رب کو منا لیں۔ اللہ اکبر۔ یقیناً ہماری دنیا اور آخرت بھی سنور جائے گی۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی راہوں کا مسافر بنائے۔ تو آئیے بچوں کی طرف بڑھتے ہیں، سوال و جواب کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ ہاں جی بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ سب ٹھیک ہیں؟ ہاں جی ہاں فیضان، آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک ہوں۔ ٹھیک ہے، میں نے کہا مائک پکڑ کے بیٹھے، ان سے حال چال پوچھ لیں۔ تو آج آپ لوگوں کی سوال کی تیاری کیسی ہے؟ سوال و جواب کی ٹھیک اچھی ہے؟ کون یاد کرواتا ہے آپ کو؟ خود یاد کرتے ہیں یا گھر میں کوئی ماما یا آپی کو کوئی یاد کرواتا ہے؟ خود ہی یاد کر لیتے ہیں۔ خود ہی یاد کر لیتے ہیں؟ اچھا نہیں، یہ تو پھر بہت اچھی بات ہے کہ آپ خود ہی یاد کر لیتے ہیں۔ اچھا چلیں، میں پھر آپ لوگوں سے پہلا سوال کر رہا ہوں، شروع کر لیں؟ فل تیاری ہے؟ چلیں میرا پہلا سوال یہ ہے کہ قربانی کو اپنے ہاتھوں سے ذبح کرنا افضل ہے یا کسائی سے ذبح کروانا افضل ہے؟
جی حسیب آپ بتائیں. افضل یہ ہے کہ اپنے ہاتھ سے کرے اگر اچھی طرح سے آتا ہو، اگر نہیں آتا تو کسائی سے کروائیں. اگر اچھی طرح ذبح کرنے آتا ہے تو افضل تو یہی ہے کہ خود ذبح کریں، لیکن اگر اچھی طرح ذبح کرنا نہیں آتا تو پھر کسائی سے کروائیں. بھائی آپ کا جواب درست ہے. سبحان اللہ. آپ کو ذبح کرنا آتا ہے؟ نہیں آتا؟ چلیں سیکھ لیں. اس سے پہلے کہ جب آپ کا قربانی کرنے کا ٹائم آئے، آپ جو ہے اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے، جب اپنا جانور لے کر آئیں اس سے پہلے سیکھ لیں. چلیں اگلا سوال کر رہا ہوں کہ قربانی کے جانور کو ذبح کرتے وقت کیا پڑھنا چاہیے؟ جی فیضان آپ بتائیں. بسم اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر. بسم اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر. آپ کا جواب درست ہے. سبحان اللہ. اچھا اگلا سوال یہ ہے کہ قربانی کی چھری پر اگر ایک سے زیادہ لوگوں نے ہاتھ رکھا ہوا ہے تو کیا ایک شخص ہی تکبیر پڑھے گا یا جنہوں نے ہاتھ رکھا ہے سب تکبیر پڑھیں گے؟ جی عثمان کو دیں. سارے لوگ پڑھیں گے. بھائی سارے لوگ تکبیر پڑھیں گے. آپ کا جواب درست ہے. سبحان اللہ. اچھا بچوں اگلا سوال یہ ہے، کیا ہمارے پیارے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اپنے دستے مبارک سے قربانی کی؟ جی مصطفیٰ آپ بتائیں. جی ہاں اپنے دستے مبارک سے انہوں نے قربانی کی. بھائی آپ کا جواب درست ہے. سبحان اللہ. اچھا بچوں اگلا سوال یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے کہ قربانی کے گوشت کے کتنے حصے ہونے چاہیے؟ جی حسیب کو دے مائک. قربانی کے گوشت کے 3 حصے ہونے چاہیے. قربانی کے گوشت کے 3 حصے ہونے چاہیے، ایک اپنے گھر والوں کا، ایک اپنے رشتہ داروں کا اور ایک غریبوں کا. بھائی قربانی کے گوشت کے 3 حصے ہونے چاہیے، ایک اپنے گھر کے لیے، ایک رشتہ داروں کے لیے اور ایک غربا کے لیے. بھائی آپ کا جواب درست ہے. سبحان اللہ. ناظرین کرام یہاں پہ ہمارے پروگرام کا ٹائم کمپلیٹ ہوا، اور بچوں کا بھی بہت شکریہ کہ جو اپنے وقت میں سے جو ہے اپنے ٹائم میں سے جنہوں نے ہمیں بھی ٹائم دیا اور ہمارے اس پروگرام کو 4 چاند لگا دیے. بچوں کا بھی شکریہ اور ناظرین کرام آپ کا بھی بہت شکریہ. اور یہاں پہ ہمارے پروگرام کا ٹائم کمپلیٹ ہوا، اور انشاءاللہ بہت جلد ملیں گے ایک نئے پروگرام کے ساتھ. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ہر طرف ہے ایک میٹھی سی روشنی، عید الاضحیٰ، عید الاضحیٰ.